اردو ٹائمرز کی دیکھنے اور سننے والوں کو عباس ناصر کی جانب سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کیوں پیدا فرمایا اور انسان کی شرمگاہ کو انسان کے لیے کیوں امانت ٹھہرایا، حضرت حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ ناظرین محترم، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری انسانی اور بشری مخلوق ہے۔ چونکہ حضرت حوا سے آگے بشری مخلوق چلی، اسی وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت جیسے حسین مخلوق کو آدم اور ان کی بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کچھ اکیلا پن محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئی تو اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا۔ اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جیسا چاہا پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب فن و نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح سے مرد میں بھی، لیکن عورت کو خاص اسی وجہ سے کیا گیا جب عورت کی شرمگاہ اور عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کی گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرے تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا اپنی اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ اس طرح معاذ بن مسلم اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو انسان کو کہا گیا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے ہی ذریعے سے آگے نسل انسانی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ادب کو اپنی امانت قرار دیا۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو کہ امانت دار نہ ہو، یعنی امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کاموں کے اندر ہی استعمال کرے، ورنہ ایسے لوگوں کا کوئی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کریں گے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حسین و جمیل عورت زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے انکار کرے تو اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی نگاہوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔